نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم شرکائے محفل اور بانیان محفل، منتظمین اور عزیزاً صاحبزادہ خلیل سلطان صاحب صدیقی زیدہ مجدہ، اس محفل میں مجھے بتایا گیا کہ دو ہستیوں کی طرف یہ منسوب ہے. ایک تو یار غار مصطفیٰ افضل الخلق بعد الانبیاء، خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا نور چشم مصطفیٰ بانوے مولا علی شیر خدا، مادر امام حسن اور امام حسین سیدہ خاتون جنت کی طرف دونوں بارگاہوں میں مختصر سی حاضری لگوانی ہے. 8 بجے تک یہاں میں آپ کی بارگاہ میں. ظاہر بات ہے حاضری ہی لگوانی ہے، ورنہ 1000 سال بھی اگر کوئی لگا رہے تو حق ادا نہیں ہوتا ان کی شانوں کو بیان کرنے کا. قرآن پاک میں اللہ پاک کے کلام سے یہ ثابت ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام صدیق اکبر کا، یہ خود قرآن سے ثابت. قرآن پاک میں صدیق اکبر کی شان میں کئی آیتیں نازل ہوئیں، جن میں سے یہ آیت بھی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سورت کے آخر تک 5 آیتیں اکٹھی صدیق اکبر کے حق میں نازل ہوئی. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى یہ تب نازل ہوئی جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال حبشی کو خرید کے آزاد کیا تو رب کریم نے حضرت صدیق اکبر کی شان میں 5 آیتیں نازل فرمائیں، جن میں پہلی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اس آیت میں صدیق اکبر کو اللہ نے اتقا کہا. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا اس کو جو اتقا ہے. اتقا یہ صفت، یہ لقب صدیق اکبر کو رب کریم نے قرآن میں عطا فرمایا. تو اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اتقا ہے. اور دوسری جگہ اسی قرآن میں رب کریم کا فرمان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں سب سے افضل اور اعلیٰ وہ ہے جو اتقا ہے. یہ دونوں آیتیں قرآن پاک میں، ایک جگہ فرمایا کہ صدیق اکبر اتقا ہے، دوسری جگہ فرمایا جو اتقا ہے وہی تم میں افضل اور اعلیٰ ہے. لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رب کریم کی نظر میں نبیوں کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ. خود رسول اللہ کی نظر میں بھی افضل اور اعلیٰ.
ان کے برابر رسول اللہ کی نظر میں بھی کوئی نہیں۔ اس کی بھی دلیل سن لو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک کی دربار اقدس کے ثنا خوان، نعت خوان، خود نعتیں تیار کرتے، قصیدے تیار کرتے اور حضور کے سامنے پڑھا کرتے، صحابہ کو سنایا کرتے، وہ فرماتے ہیں ایک دن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے حسان، حل قلت فی ابی بکر شیئا، یعنی مطلب یہ کہ میری تو تعریفیں تو کرتا رہتا ہے، میری شان میں قصیدے تیار کرتا ہے، سناتا ہے، میری صورت کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، معجزات کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، میرے خاندان کے بارے میں، کنبہ قبیلہ کے بارے میں تو کرتا رہتا ہے، وہ میرے یار غار کے بارے میں بھی کوئی تو نے شعر تیار کیے ہیں کہ نہیں؟ یہ خود رسول اللہ نے پوچھا حضرت حسان بن ثابت، حل قلت فی ابی بکر شیئا، کیا ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی کوئی تو نے شعر تیار کیے ہیں؟ تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں میں نے فوراً عرض کی، نعم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا یار غار ہے، آپ کا محبوب ہے، اس کے لیے بھی میں نے کچھ شعر بنائے ہوئے ہیں اس کی شان میں۔ اب کیا فرمایا سرکار نے؟ فرمایا قل وانا اسمع، چل پھر تو سنا صدیق اکبر کی شان، میں سننا چاہتا ہوں۔ قل وانا اسمع، چل سنا جو شعر تو نے صدیق اکبر کے بارے میں بنائے ہیں، میں سننا چاہتا ہوں۔ معلوم ہو گیا صدیق اکبر کی شان رسول اللہ سننا چاہتے ہیں، تبھی تو فرمائش کی حسان کو سنا۔ تو آج ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو رسول اللہ کو پسند ہے، تو سرکار کی قوت سماعت میں تو کمزوری کوئی نہیں نا، کوئی کہے جی اب نہیں سنتے، نہیں سن رہے ہیں، وہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو سرکار سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کوئی صدیق اکبر کی شان بیان کرے۔ تو حضرت حسان بن ثابت کو حکم ہوا چل سنا، پھر میں سننا چاہتا ہوں۔ حسان بن ثابت شروع ہو گئے، تو جو اشعار سنائے نبی پاک کو حضور خوش ہوئے، ہنسے، مسکرائے، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ ان میں سے دو شعر میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں حسان بن ثابت۔ نبی پاک کی بارگاہ اقدس میں حضور کے حکم کے مطابق شان صدیق اکبر میں حسان بن ثابت نے پہلا شعر پڑھا، وَسَانِ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمَنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ صَعَدَ الْجَبَلَ۔ یا رسول اللہ، وہ جس کے بارے میں آپ نے حکم دیا اس کی شان بیان کروں، وہ صدیق اکبر۔ غار ثور میں دو ہی تو ہستیاں تھیں، ایک ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو دوسرا تو وہی تھا نا ساتھ، سان اثنین فی الغار المنیف، وہ بلندی پر جو غار ہے اس میں دو ہستیوں میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دوسرا وہی تھا یا رسول اللہ آپ کا یار غار، جس کی شان سننا آپ چاہتے ہیں اور میں سنا رہا ہوں۔ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ صَعَدَ الْجَبَلَ، جب وہ نبی پاک کو کندھوں پہ بٹھا کے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا، دشمن تعاقب کر رہے تھے، پیچھا کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے پکڑنے کی، مگر ہوا کیا؟ رات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، جب کہ گھیراؤ کیا ہوا تھا کافروں نے، مشرکوں نے، انہیں خبر لگ گئی تھی کہ یہ مکہ شہر چھوڑنے والے ہیں، تو انہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم زندہ نہیں جانے دیں گے، مگر سرکار ان کے اندر سے گزرے، اندھا کر دیا اللہ نے ان کو نظر نہیں آیا۔ رسول اللہ ان کے درمیان سے نکلے، صدیق اکبر کے گھر آئے،
پھر صدیق اکبر کو ساتھ لیا، دونوں ہستیاں پھر وہاں سے روانہ ہوئیں جبل ثور، جس پہاڑ کے اوپر غار ہے نا، اس پہاڑ کا نام بھی ثور ہے اور غار کا نام بھی ثور ہے، جبل ثور کے اوپر غار ثور۔ تو جب نیچے پہاڑ کے نیچے پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہوں گے، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، میں چڑھائی پر چڑھ جاتا ہوں آپ کو اٹھا کے۔ اور یاد رہے رسول اللہ کمزور نہیں ہیں، کئی جگہ فرمایا صحابہ کو، میں تم سے کمزور نہیں ہوں۔ غزوہ بدر میں جاتے ہوئے سواریاں کم تھی نا، ایک ایک سواری پر تین تین بندے باری باری سوار ہوتے، تو رسول اللہ نے بھی اپنے ساتھ سواری پر دو رکھے ہوئے تھے۔ جب باری رسول اللہ کی آتی پیدل چلنے کی تو وہ عرض کرتے، سرکار آپ سوار ہو جائیں، ہم پیدل۔ فرمایا تم مجھ سے زیادہ تکڑے نہیں ہو، میں بھی اپنی باری پر چلوں گا۔ مگر آج صدیق اکبر کی درخواست کو مسترد نہیں فرمایا، لگتا ہے آج خصوصی نوازنا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر نے جو ہی درخواست پیش کی سرکار نے قبول فرما لی۔ اب صدیق اکبر نے کندھوں پہ اٹھا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب روانہ ہوئے جب پہاڑ کی چڑھائی پر، رب کریم نے فرمایا، جبرائیل دیکھو ذرا، جب میں نے آدم کو پیدا کرنا چاہا تھا تو تم ملائکہ نے کہا تھا یا اللہ کیوں پیدا کرتا ہے، یہ خون ریزیاں کریں گے، لڑائی کریں گے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، دیکھو ذرا یہ نظارے بھی۔ اور اے جبرائیل دیکھ، صدیق اکبر نے میرے محبوب کو کندھوں پہ اٹھا لیا ہے، تو یہ کر کے تو صدیق اکبر کو اپنے پروں پر اٹھا لے، اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دے، ان پر چلتا ہوا وہ غار تک جائے۔ اب جب دشمن تعاقب کرتے ہوئے آئے، صبح جب ہوئی ان کو پتہ چلا کہ وہ نکل گئے ہیں، تو انہوں نے کھوجی، جس کو کہتے ہیں نا، کھروں کے نشان سے راستہ معلوم کرنے والے، کھوج لگانے والے، کرائے پر کھوجی لیے، پتہ کرے بھی کدھر کدھر گئے ہیں۔ تو رسول اللہ کے قدموں کے نشان صدیق اکبر کے گھر تک آئے، اس سے آگے دو ہستیوں کے قدموں کے نشان، ان قدموں کے نشان پر چلتے چلتے جبل ثور کے نیچے پہنچے۔ وہاں پہنچے تو کہنے لگے یہاں تک تو دو آئے ہیں، یہاں سے آگے ایک غائب ہو گیا، تنی آسمان پہ چلا گیا، کدھر چلا گیا؟ کیوں؟ صدیق اکبر نے اٹھا لیا تھا نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب زمین پر قدم صرف صدیق اکبر کے لگ رہے تھے، تو ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ اس طرح پہاڑ کی چوٹی پر کوئی ایک دوسرے کو اٹھا کے بھی جا سکتا ہے، وہاں سے تو اکیلے ویسے بھی جانا بڑا مشکل ہے۔ اچھا چلو ایک کے قدموں کے نشان ہے، چل تھوڑا آگے گئے تو وہ بھی گئے، کیونکہ جبرائیل نے پر بچھا لیے تھے، انہوں نے کہا اب دوسرا بھی غائب ہو گیا۔ یہ نظارہ صدیق، اور یہ شان بیان کر رہے ہیں حسان بن ثابت رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ دوسرا شعر اگلا پڑھا حسان بن ثابت نے سرکار کی بارگاہ میں، وَكَانَ حِبَّ رسول اللہ قد عَلِمُوا من البریت لم یعدل بہی رجلا۔ خود رسول اللہ کو سنا رہے ہیں حسان بن ثابت، یا رسول اللہ وہ تو وہ محبوب ہے رسول اللہ کا، ایسا پیارا دوست ہے رسول اللہ کا، رسول اللہ کا اتنا محبوب ہے، وہ زمانہ جانتا ہے کہ رسول اللہ کی نظر میں اس کے برابر کسی کی شان نہیں، لم یعدل بہی رجلا، سرکار اس جیسا کسی کو نہیں سمجھتے۔ یہ حسان بن ثابت نے کہا تو رسول اللہ ضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا کھل کے مسکرا دیے، کچھ دانت مبارک ظاہر ہوئے، دانتوں سے نور کی شعائیں نکلی، خوش ہو گئے اور کہا کیا؟ صدقت یا حسان ہوا کما قلتا، اے حسان تو نے سچ کہا ہے،
واقعی وہ ایسا ہے جیسا تو نے کہا، واقعی میری نظر میں اس جیسا کوئی نہیں۔ فرمان خدا بھی یہ کہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر، فرمان مصطفیٰ بھی یہ کہ صدیق اکبر کا، اب فرمان مرتضیٰ بھی سن لو۔ کیوں جی؟ فرمان خدا بھی ہو جائے، فرمان مصطفیٰ بھی ہو جائے، فرمان مرتضیٰ بھی ہو جائے، کوئی شک شبہ ہی نہ رہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر۔ رسول اللہ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اب پوری دنیا میں رسولوں کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور فرمایا مولا علی نے فرمایا کسی مومن کے دل میں دو باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، دونوں میں سے ایک ہوگی تو دوسری نہیں ہو سکتی، دوسری ہوگی تو پھر پہلی نہیں ہو سکتی، وہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی کسی مومن کے دل میں۔ کیا؟ لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر فی قلب مومن۔ میری محبت اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض، یہ دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک ہوگی تو پھر دوسری نہیں۔ اگر میری محبت ہے تو اس دل میں پھر صدیق اکبر کا بغض نہیں آ سکتا، اور جس دل میں صدیق اکبر کا بغض ہے وہ لاکھ دعویٰ کرے میں مولا علی کا عاشق ہوں، جھوٹ بولتا ہے۔ جہاں صدیق اکبر کا بغض ہو اس دل میں میری محبت نہیں آ سکتی۔ یہ مولا علی کا فرمان۔ اور سنیے، ہم تو مولا علی کا ایک تھپڑ بھی کھا کے گوارا نہیں کر سکتے، ہم میں طاقت ہے۔ وہ فرماتے ہیں لا یفضلنی علی ابی بکر، لا یفضلنی احد علی ابی بکر الا جلدتہ حد المفتری۔ جو بدبخت یہ کہے کہ علی افضل ہے ابو بکر سے، مولا علی فرما رہے ہیں ان کے ایک لفظ، جو بدبخت یہ کہے کہ علی افضل ہے ابو بکر سے، اس نے اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑا بہتان باندھا ہے کہ قرآن میں جو بہتان باندھنے والے کی سزا ہے نا 80 کوڑے، اپنے ہاتھ سے میں اس کو وہ سزا دوں گا 80 کوڑے۔ تو جن میں شوق ہے مولا علی سے کوڑے کھانے کا وہ کریں، ان تو فرما دیا اعلان کہ ابو بکر جیسا کوئی نہیں۔ تو اب 3 دلیلیں، تینوں اعلیٰ درجے کی دلیلیں۔ فرمان خدا بھی یہی کہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا، فرمان مصطفیٰ بھی یہی کہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا، فرمان علی مرتضیٰ بھی یہی کہ پہلا نمبر صدیق۔ لو جی، اب سیدہ خاتون جنت کے بارے میں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک نے فرمایا اے فاطمہ، کیا اس پر تو کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنائے؟ یہ اس وقت جب نبی پاک وصال فرمانے لگے نا، اس بیماری میں مبتلا تھے، تو سیدہ خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو، تو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا ایک تو یہ کہ سب سے پہلے مجھے آ کے تو وہاں ملے گی، میرے بعد میرے خاندان سے تو نے آنا ہے، وہاں زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا، میرے پاس آ جائے گی۔ اور دوسرا یہ کیا اس پر تو کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنتی عورتوں کی ملکہ بنا دے، سردارنی بنا دے؟ یہ علامہ اقبال سے کسی نے سوال کیا کہ علامہ صاحب، قرآن پاک میں حضرت مریم کی شان بیان ہوئی، کئی جگہ حضرت مریم کا نام قرآن پاک میں آیا، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، تو جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے وہاں عیسیٰ ابن مریم، حضرت مریم کا ذکر قرآن پاک میں، بڑی شان ہے ان کی، قرآن میں اللہ نے بیان کی۔
اور ادھر جناب سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا، ان کی بھی بڑی شان ہے، رسول اللہ نے بیان کی۔ اگر کوئی تقابلی جائزہ لینا چاہے ان دونوں میں سے پھر افضل کون ہے، یہ علامہ اقبال سے سوال ہوا۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا بھائی تقابل تو کرنا ہی اچھا نہیں ہے، دونوں شان والی، دونوں عظمت والی، خدا اور مصطفیٰ کی نظر میں دونوں کا مقام بڑھا، لیکن اب تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو پھر سن۔ آگے علامہ اقبال نے کیا جواب دیا؟ علامہ اقبال نے فارسی اشعار میں، فارسی میں علامہ اقبال نے کہا مریم کو، حضرت مریم علیہ السلام کو ایک وجہ سے عزت حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو 3 حیثیتوں سے عظمت اور فضیلت حاصل ہے۔ پھر خود ہی سوچ لے، ایک کو ایک جہت سے عزت اور عظمت حاصل ہے اور ایک کو 3 جہتوں سے، تو پھر خود ہی اندازہ لگا لے کہ دونوں میں بہتر کون۔ اب وہ شخص ذرا متوجہ ہوا، علامہ صاحب فضاد کہنے لگے سن، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، واز سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم صرف ایک جہت سے، ایک نسبت سے عزت اور فضیلت والی ہے، اور حضرت زہرا 3 نسبتوں سے، 3 جہتوں سے۔ نمبر 1 نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ دیکھ ذرا وہ صاحبزادی کس کی ہے، وہ بیٹی کس کی ہے؟ اس عظیم ہستی کی بیٹی ہے جو نبیوں کا بھی نبی ہے، نبیوں کا بھی سردار ہے، سارے نبی عظمت والے، عزت والے، مگر ہمارے آقا ان کے بھی پیشوا اور امام، جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ وہ صاحبزادی ہیں، وہ بیٹی ہیں نبیوں کے امام، سید الانبیاء، رحمت للعالمین، امام الانبیاء والمرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ نسبت بھی عزت دے رہی ہے سیدہ خاتون جنت کو۔ نمبر 2 بانو تاجدار حل عطا، بانو تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ یہ تو نے سن لیا کہ وہ بیٹی کس کی ہے، یہ بھی سن لے وہ بیوی کس کی ہے۔ اس عظیم ہستی کی بیوی ہیں جن کی شان میں قرآن پاک میں سورہ دہر نازل ہوئی، حل عطا علی الانسان، یہ سورۃ دہر مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، بیوی اس کی ہے جس کی شان میں قرآن نازل ہوا، سورہ دہر نازل ہوئی۔ وہ مرتضی بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، شیر خدا بھی ہے۔ نمبر 3 سن وہ ماں کس کی ہے، یہ تو نے سن لیا وہ بیٹی کس کی ہیں، یہ بھی سن لیا وہ زوجہ کس کی ہیں، یہ بھی سن وہ ماں کس کی ہیں۔ مادر مرکز پرکار عشق، مادر مرکز پرکار عشق، وہ ماں ہیں عشق کے پرکار کی مرکز کی۔ یہ پرکار ایک آلہ ہے جس کے ذریعے دائرہ بناتے ہیں، اسکول میں بچوں کو بتایا جاتا ہے علم جیومیٹری میں، کہ وہ 2 ٹانگوں والا ہوتا ہے آلہ سا، ایک کو گاڑ دیتے ہیں تو دوسرے کو اس کے گرد گھما دیتے ہیں تو دائرہ بن جاتا ہے۔ وہ عشق کا دائرہ جس مرکز کے گرد گھومتا ہے، عشق کا دائرہ، وہ ہیں امام حسن مجتبیٰ
تو وہ عشق کے پرکار کے مرکز کی ماں ہے، مادر عام مرکز پرکار عشق، اور مادر عام قافلہ سالار عشق، اور دوسرے عاشقوں کے قافلے کے سپہ سالار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ماں ہے۔ تو اب تو خود اندازہ لگا، ایک کو ایک جہت سے عزت حاصل ہے، ان کو 3 جہات سے عزت حاصل ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میدان معاشر ہوگا، رسول اللہ فرماتے ہیں میری بیٹی شرم و حیا کی پتلا ہے، دنیا میں بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا اور نہ کسی سے بات کی، میدان قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ میری بیٹی کے اس شرم و حیا کے پردے کو برقرار رکھے گا۔ تو جب وہ پل صراط سے گزرنے لگیں گی، اس سے پہلے اعلان ہوگا، محشر کے میدان میں کوئی گنتی کر سکتا ہے کتنے لوگ ہوں گے؟ سارے لامحدود اعلان ہوگا، سارے اپنی نظریں جھکا لو۔ ابھی گزریں گے، پہلے اعلان ہوگا، رب کریم کی طرف سے اعلان ہوگا، سارے اپنی نظریں جھکا لو۔ کیوں؟ کہ نبی کی بیٹی، میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ اب سارے نظریں جھکائیں گے، وہاں تو کوئی کسی کے مجال ہی نہیں نا جی کہ کوئی، سب نظریں جھکا لیں گے، اور 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ خاتون جنت پل صراط کو پار کر کے جنت میں داخل، 70,000۔ یہ ہے سیدہ خاتون جنت کا مقام اور مرتبہ، دونوں بارگاہوں میں حاضری لگ گئی۔ اللہ پاک قبول فرمائے میری حاضری بھی، آپ کی حاضری بھی۔ تو محفل چل رہی تھی، اب اور چلے گی، صرف میرا خطاب ختم ہوا، محفل ختم نہیں ہوئی، وہ انشاءاللہ چلے گی۔ اچھا جی، کوئی بات نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اے رب کریم، ان دوستوں نے محبت سے، تعظیم سے تیرے محبوب کے منہ مبارک کو، بال مبارکوں کو خزانے کے طور پر رکھا ہوا ہے، اس خزانے کی برکت سے اس پوری فیملی کو مالا مال کر۔ میرے اللہ، یہ جو سالانہ محفل کرتے ہیں صدیق اکبر کے بارے میں، سیدہ خاتون جنت کے بارے میں، میرے اللہ اس کی برکات سے بھی ان کو مالا مال کر۔ یہ ان کی نسبت، ان کے ساتھ جو عقیدت کی ہے، دنیا میں بھی ان پر اپنے فضل و کرم کو نازل فرما، آخرت میں بھی میرے اللہ ان کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی وآلہ وسلم۔